دوسری خلافت کے زمانے میں کنسرین کا گورنر خالد بن ولید، اس نے صرف 10,000 دینار، درہم نہیں، دینار درہم سے چھوٹی کرنسی، پیسے، درہم روپے سمجھ لیجیے، دینار یعنی پیسے، 10,000 درہم اشعث بن قیس کندی کو دیے۔ یہ خبر پہنچی مدینے، خلیفہ نے فوراً سے بلال حبشی کو روانہ کیا، جاؤ اور جو امامہ پگڑی خالد بن ولید نے پہن رکھی ہے سر پر، اسے اتارو اور اسی کپڑے سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھو اور حمص کی جامع مسجد میں لے جا کر سب کے سامنے اسے معافی منگواؤ کہ اس نے بیت المال کو ذاتی تصرف سے اپنی مرضی سے خرچ کیا۔ اگر اس سے پوچھو کہ جا کر حمص کی جامع مسجد میں سب لوگوں کے سامنے پوچھو کہ اگر تو یہ تمہارا ذاتی مال تھا تو تمہیں اسراف کا حق حاصل نہیں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اگر یہ تم نے بیت المال سے دیا تو کس حیثیت سے دیا؟ تم نے مسلمانوں کے اموال کے ساتھ خیانت کی، اور ایسے ہی کیا گیا۔ بلال نے یہی کام کیا، اور یہ کرنے کے بعد بھی اسے معاف نہیں کیا گیا، مدینے بلوایا گیا، اور تمام تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کے پاس الفاروق و مولانا شبلی نعمانی کی تو اسے اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر کیا ہوا؟ تا حیات خالد بن ولید پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اس کے بعد خالد بن ولید کبھی حکومت میں نہیں آ سکا، کبھی گورنر نہیں بن سکا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ کیا ہوا؟ بحرین کے گورنر ابو ہریرہ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ انہوں نے خوبصورت اونٹ گھوڑے خریدے ہوئے اور اچھا گھر بنا لیا، فوراً سے بحرین سے بلوایا ابو ہریرہ کو۔ تمام تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، سیرت النبی کے مؤلف، الفاروق کے مؤلف مولانا شبلی نعمانی نے، باقی کوئی بھی تاریخی کتاب اٹھائیں سب میں یہ واقعات عدالت میں لکھے گئے ہیں، اور ایک حد تک ٹھیک بھی ہیں، واقعاً مواخذہ ہونا چاہیے۔ بلایا ابو ہریرہ کو اور پوچھا کہ بتائیے آپ کے پاس یہ اتنے گھوڑے اور وہ بھی اتنے قیمتی گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ کہا میں نے تجارت کی۔ کہ تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے، رأس المال چاہیے، آپ نے وہ رقم کہاں سے لی؟ کہا کہ وہ مجھے کسی نے کچھ تحفے میں دیا تھا، اونٹ کا بچہ، پھر اس کو میں نے پال کے تھوڑا بڑا کر لیا، پھر بیچا، تو یوں پھر میرے پاس پیسے اور میں نے ایک گھوڑا خریدا، پھر خرید و فروخت کرتے ہوئے نتیجتاً وہ بات میں نے گھر بھی بنا لیا۔ کہا کہ نہ، یہ سب باتیں ہیں اور میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کی قسم اٹھائی، اس کے باوجود خلیفہ ثانی نے کہا کہ نہ، ہرگز نہیں۔ سب کے سامنے دربار میں قمیص اتروائی اور اتنے تازیانے مارے، خود مارے، کسی اور سے نہیں مروائے، اتنے تازیانے مارے کہ ابو ہریرہ لہو لہان ہو گئے۔ کب قمیص پہنو، اور اب کے بعد کبھی گورنری کا سوچنا بھی نہیں، تمہاری ماں نے تمہیں صرف گدھے چرانے کے لیے پیدا کیا ہے۔